الحمدللہ رب العالمین۔ محترم پیارے بھائیو، آج کچھ ایسی باتیں آپ کی گوش گزار کی جا رہی ہے جو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ عام طور پہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور برسہ برس سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو جتنا پرانا نمازی ہے وہ اتنی پرانی غلطی کر رہا ہے۔ آج آپ کے ذہن میں وہی باتیں میں اتارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہنوں کو محفوظ کر لیں اور ذہنوں میں یہ بات بھی محفوظ کر لیں، اور صرف محفوظ نہ رکھیں بلکہ اپنے دوست احباب تک یہ باتیں پہنچائیں تاکہ ان کی بھی غلطیاں دور ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے امام کے پیچھے 4 رکعت کی نیت کی، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، اب 4 رکعتوں کی آپ نیت کر کے امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ نے تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ شرکت کی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ امام کے ساتھ شریک ہیں۔ 2 رکعت کے بعد امام نے قاعدہ کیا، وہ قاعدہ اولیٰ ہے۔ قاعدہ اولیٰ بھی واجب ہے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی۔ قاعدہ اولیٰ میں التحیات کا امام اور مقتدی دونوں کے لیے پڑھنا واجب ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ امام صاحب 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ کرتے ہیں اس میں وہ التحیات پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر انتقال کہی انہوں نے، اور وہ کھڑے ہو گئے تیسرے رکعت کے قیام کے لیے۔ لیکن بعض مقتدی ایسے ہوتے ہیں جن کا التحیات نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام کے تابع ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس وقت مقتدی کو کھڑے ہونے کی قطعی اجازت نہیں جب تک اس کا التحیات مکمل نہ ہو جائے۔ اگر وہ التحیات مکمل کیے بغیر کھڑا ہو جائے گا تو اس کی نماز فاسد ہوگی، اس کا خیال رکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو التحیات پڑھا جاتا ہے اس کا ایک ایک حرف ادا کرنا واجب ہے۔ عام طور پہ جو مقتدی حضرات ہوتے ہیں ان کے التحیات کے تو لالے پڑے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں اماموں کے التحیات کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں، التحیات کا پڑھنا واجب ہے، التحیات میں ایک ایک حرف کا ادا کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں التحیات، تو التحیات ہے نہیں، وہ یاد رکھیں وہ ہے التحیات۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ باتیں شیئر کیجئے۔ یاد رکھیں، التحیات کا پڑھنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ امام نے 2 رکعت کے بعد قاعدہ کیا، اس قاعدے میں امام بھی التحیات پڑھے گا اور مقتدی بھی التحیات پڑھے گا۔ امام کی التحیات مکمل ہوئی، وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، مقتدی کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا التحیات نہ ہو جائے۔ جیسے ہی مقتدی کا التحیات پورا ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد جب امام چوتھی رکعت میں قاعدہ کرے گا، وہ قاعدہ فرض ہے، اس میں بھی امام اور مقتدی دونوں کا التحیات پڑھنا واجب ہے۔ جو التحیات میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا ہے یہی التحیات صحیح ہیں، اور اسی طرح آپ کو التحیات پڑھنا ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں التحیات، تو وہ التحیات نہیں ہے، وہ ہے التحیات۔ اس کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کیجئے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کی غلطی بتا رہا ہے تو اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، وہ آپ کا ہمدرد ہے۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ جس میں آپ نمازیں پابندی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن نمازوں میں ایسی غلطی آپ اگر کریں گے تو یہ آپ کی نمازیں تو منہ پر مار دی جائے گی۔ اگر آپ کو کسی نے ہمدردی میں آپ کی غلطیاں بتائی ہے تو اس کو اپنا محسن مانیے کہ وہ آپ کی غلطیاں بتا کر آپ کی نمازوں کی اصلاح چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو کوئی آپ کی غلطیوں پر متنبہ کر رہا ہے تو وہ آپ کا مونس و غمخوار ہے، وہ آپ کا ہمدرد ہے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔